الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وقال الله تعالى في مقام آخر وإياي فاتقون وقال الله تعالى في مقام آخر فاتقون يا أولي الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج کے موسٹ ماڈرن سائنٹیفک دور میں تین باتیں کھلی آنکھوں سے نظر آ سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آج کا انسان اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنے کی بجائے اپنا سارا وقت مادے کی معرفت کو پانے میں لگا ہوا ہے۔ مادی ریسرچ کے اوپر اتنا وقت صرف ہو رہا ہے کہ جتنا وقت ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنے پہ لگانا چاہیے تھا۔ دوسری تبدیلی کہ انسان اپنی دنیا کو بنانے میں اس قدر مگن ہے کہ آخرت کو بنانے سے یہ غافل ہو گیا ہے۔ جس بندے کی زندگی کو دیکھو وہی اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے۔ میرا گھر ایسا ہو، گاڑی ایسی ہو، بیوی ایسی ہو، بچے ایسے ہوں، ہر چیز میں آئیڈیل ڈھونڈتا ہے اور پرفیکشن ڈھونڈتا ہے، حالانکہ یہ چیزیں تو آخرت میں ملنی تھیں۔ تو گویا آج کا انسان دنیا میں ہی اپنی جنت بسانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تیسری تبدیلی کہ اپنے باطن سے غافل ہو کر فقط ظاہر کو سجانے میں یہ انسان لگ گیا ہے۔ ظاہر میں کپڑے ایسے ہوں، جوتے ایسے ہوں، میرے گلاسز ایسے ہوں، ظاہر میں میرا چہرہ ایسا ہو، اس کی فکر زیادہ ہے، اور یہ فکر نہیں کہ میرے من کا چہرہ کیسا ہے، میرے اندر کا کیا حال ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ باہر کے پولیوشن کنٹرول کے لیے تو منسٹریز بن گئی اور اندر کے پولیوشن کنٹرول کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ غیر محرم پر نظر اٹھائی تو دل کا حال کیا برا ہوا، دل پر کتنی ظلمت آئی، جھوٹ بولا دل کتنا سیاہ ہوا، اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ اگر ظاہری ذلت نہ ہو تو جھوٹ بولنا تو مشغلہ بن گیا ہے۔ تو انسان اپنے من کی دنیا سے غافل ہو کر فقط تن کی دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے پیچھے لگ چکا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کا دل گناہوں کی کثرت کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے۔ آج کے انسان کا دل عمومی طور پر سل بن چکا ہے، پتھر بن چکا ہے، او اشد قسوہ
بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے، اس لیے کہ پتھر تو پھر بھی اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور انسان کو اللہ کا خوف دلایا بھی جائے تو سر میں جوں نہیں رینگتی، تو معلوم ہوا کہ یہ دل پتھروں سے بھی پرے پار ہو گئے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا القلب المنور یظہر علی الجوارح آثارہ وہی الموافقہ، کہ جب دل منور ہوتا ہے تو اس کی بدن پر علامات یہ ہوتی ہیں کہ سب بدن کے اعضاء شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ والقلب المظلم یظہر علی الجوارح آثارہ وہی المخالفہ، اور جب دل سیاہ ہوتا ہے تو اس کے بھی بدن پر آثار ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ اعضاء گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ بندے کا اللہ رب العزت کے ساتھ فقط بندگی کا رشتہ ہے۔ ان اللہ عز وجل لیس بینہ وبین احد سبب الا طاعتہ، بندے اور اللہ کے درمیان بندگی کے سوا اور کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہے۔ چنانچہ جو نیک ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اور جو نیک نہیں وہ نفس اور شیطان کا بندہ ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا علیک بتقوی اللہ، کہ آپ پر تقوی کا اختیار کرنا لازم ہے۔ فإن اللہ لا یمحو السیئ بالسیئ ولیکنہ یمحو السیئ بالحسن، اللہ تعالیٰ برائی کے ذریعے برائی کو نہیں ختم کرتے، برائی کو اچھائی کے ذریعے سے ختم کرتے ہیں۔ ولا یغرنک انک یقال صاحب رسول اللہ وخال رسول اللہ، اور یہ چیز دھوکے میں نہ ڈال دے کہ لوگ آپ کو نبی علیہ السلام کا صحابی اور نبی علیہ السلام کا ماموں کہتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص نانو بنی زہرہ قبیلہ سے تھے، اور بی بی آمنہ بھی اسی قبیلہ سے تھی، تو اس نسبت سے وہ نبی علیہ السلام کے ماموں کہلائے۔ تو عمر لانو نے فرمایا کہ آپ کو یہ چیز دھوکے میں نہ ڈال دے کہ لوگ آپ کو نبی علیہ السلام کا صحابی اور نبی علیہ السلام کا ماموں کہتے ہیں، آپ برائی کو ہمیشہ اچھائی سے دھکیلیں۔ اب ہم سوچیں کہ ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ ہم ذہنوں میں یہ لیے بیٹھے ہیں کہ ہم جو مرضی گناہ کرتے پھریں ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ ایسی بات ہرگز نہیں۔ جو نیکوکار ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگا، اور جو گناہگار ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوگا۔ یہ واضح فرق ہے، اس تقسیم میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، شکل انوکھی ہے، مگر اللہ رب العزت کے فرما بردار بندے بنے، نیکی تقوی کی زندگی اپنائی، اللہ کے ہاں وہ مقام ملا کہ نبی علیہ السلام معراج کی رات جب جنت کی سیر کرنے گئے تو پاؤں کے جوتے کی آواز آئی، تو فرمایا جبرائیل یہ کس کی آواز ہے؟ عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام بلال فرش پر چلتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے۔ اس کے بالمقابل دیکھیے ایک نوجوان نام ولید ہے، اور وہ اپنے آپ کو وحید الزماں سمجھتا ہے۔ عرب
قریش گھرانے سے، 1 درجن کے قریب بیٹے ہیں، مال دولت ہے، رنگ گورا، شکل خوبصورت، وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا اس وقت دنیا میں کوئی نہیں، مگر اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، ذرا چھوڑیے مجھے اور اس کو جو اپنے آپ کو وحید و جمع سمجھتا ہے، میں ذرا اس کے ساتھ نمٹوں۔ تو دیکھیے وہ قریش کا سردار، مال و دولت، اولاد، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی نگاہ سے گر گیا۔ اور یہ بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے، شکل و صورت کیسی ہے، مگر اللہ رب العزت کو اتنے پسند آ گئے۔ تو معلوم ہوا کہ بندے کا اللہ رب العزت سے تعلق فقط بندگی کا ہے۔ جو نیکوکار ہوگا وہ اللہ رب العزت کو پسند ہوگا، اور جو انسان گناہوں کا ارتکاب کرے گا وہ اللہ رب العزت کی نگاہوں سے گر جائے گا۔ اس کی ایک سادہ سی مثال سمجھیے، العبد یتقی عذاب سیدہ بطاعتہ، غلام اپنے مالک کے عذاب سے بچتا ہے اس کی اطاعت کے ذریعے سے۔ جس نوکر کو جو کہا جائے وہ کرے اور جس سے منع کیا جائے وہ منع ہو جائے تو مالک اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو مالک کی مرضی کے خلاف کرے یا تو مالک سزا دیتا ہے یا پھر اس کی چھٹی کروا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں بھی معاملہ ایسا ہی ہے، جو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تنبیہ فرماتے ہیں، اگر سمجھ جائے تو فبہا، نہیں تو پھر اپنے مقبول بندوں کی فہرست سے اس کا نام نکال دیتے ہیں، وہ بندہ اللہ رب العزت کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کو اپنائیں اور گناہوں سے 100% بچ کر زندگی گزاریں۔ ذنون مسیح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے فمن اراد ان یفتح اللہ علیہ برکات من السماء والارض، جو یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے، وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور اللہ اس کے لیے مخرج بنا لے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی طرف سے رزق دے جہاں سے گمان بھی نہ ہو، وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ اس کو نیک اعمال پہ بہت اجر عطا فرمائے، وَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے کاموں میں آسانیاں کر دے، وَيَكُونَ مَعَهُ، اللہ اس کے ساتھ ہو جائے، وَيُحِبَّهُ، اللہ اس سے محبت کرے، وَيُنْجِيهِ، اور اللہ اس کو ہر مشکل مصیبت سے نجات عطا فرمائے، وَيَكُونَ مِنَ الْفَائِزِينَ، اور وہ کامیابی حاصل کرنے والوں میں سے ہو جائے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اس کو چاہیے کہ وہ تقوی کو اختیار کر لے۔ یہ تمام انعامات اس شخص کو ملتے ہیں جو متقی بن جاتا ہے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ التقوی ہی اتقاء عذاب اللہ بامتثال اوامرہ واجتناب نواہیہ، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو کرے اور جن سے منع کیا اس سے رک جائے، اس شخص کو متقی کہتے ہیں۔ یہ بندہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں میں ہے، اللہ ایسے بندے کو اپنا ولی بناتے ہیں، اس لیے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اس کے ولی وہ ہوتے ہیں جو متقی لوگ ہوتے ہیں۔ تقوی کے بغیر انسان کو ولایت کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔
मार्फत का नूर ही तकवा से मिलता है। चुनांचे एक बुजुर्ग फरमाते हैं, वलो अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ, कि कुरान मजीद की आयत है, अगर ये बस्ती देशों वाले ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते, वो फरमाते हैं मा ना हो, इसका माना ये है लौ अन्नहुम सदकू वादी, अगर वो मेरे वादों को सच्चा कर देते, वत्तक़ौ मुखालफती, और मेरी मुखालफत से बच जाते, लनव्वरतु क़ुलूबहुम बिमुशाहदती, तो मैं उनके दिलों को अपने मुशाहिदे के नूर से मुनव्वर फरमा देता। तो जो इंसान अल्लाह की मुखालफत को छोड़ देता है उसी को अल्लाह का मुशाहिदा नसीब होता है, बल्कि अल्लाह ताला उस बंदे से इतना खुश होते हैं उसकी आने वाली नस्लों का भी लिहाज फरमा लेते हैं। एक हदीस पाक में है, इन्नल्लाह यहफ़ज़ुर रजुल सालिहा फी अहलिही व वलदिही, कि अल्लाह ताला नेक बंदे के अहले खाना और औलाद की भी ईमान की हिफाजत फरमाते हैं। बाज़ अहदीस में है कि जब कोई बंदा अल्लाह को पसंद आता है, अल्लाह ताला उसकी आने वाली 21 पुश्तों के ईमान की हिफाजत का वादा फरमा लेते हैं। और एक हदीस पाक में है, इन्नल्लाह यहफ़ज़ु बिर्रजुलि सालिहि वलदहु व वलद वलदिही, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नेक बंदे की औलाद को और जो आगे उसकी औलाद होती है उनको भी अल्लाह ताला ईमान की हिफाजत फरमा देते हैं। चुनाचे सूरह कहफ के अंदर एक वाक़या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक दीवार बनाई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि यह दीवार क्यों बनाई? तो उन्होंने आगे से कहा कि इस शहर में यतीमैन फिल मदीना, दो यतीम बच्चे थे, वकाना तहतहु कन्जुल लहुमा, इस दीवार के नीचे उन दोनों का खजाना था, वकाना अबूहुमा सालिहा, और उनके वालिद नेक थे। तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि उनके वालिद इतने नेक नहीं थे, उनके वालिद 7वें मर्तबे में जो उनके दादा थे वो नेक थे, उसकी बरकत से अल्लाह ने 7वीं पुश्त के माल की अगर हिफाजत फरमा दी तो अल्लाह उनके ईमान की कितनी हिफाजत फरमाते हैं। तो ये तकवा की कितनी बड़ी नेमत है कि इसके सदके अल्लाह ताला बंदे की भी हिफाजत फरमाते हैं, आने वाली नस्लों की भी हिफाजत फरमाते हैं। और एक खास बात कि जो बंदा नेक होता है, मुत्तकी होता है, अल्लाह ताला उसका अंजाम बखैर फरमाते हैं। हदीस मुबारका है, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन इस्तअमलहु, अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ खैर का इरादा करते हैं तो उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको नेकी की तौफीक अता फरमा देते हैं। फकील, पूछने वालों ने पूछा, कैफ यस्तअमिलहु या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कैसे अल्लाह ताला इस्तेमाल फरमाते हैं? काल युवफ़्फ़िक़हु लिअमलिन सालिहिन क़ब्लल मौत, अल्लाह ताला उसको मौत से पहले नेक आमाल की तौफीक अता फरमा देते हैं। इसकी सूरतें देखिए कि जो शख्स मिसवाक की पाबंदी करता है तो इस सुन्नत के फवाइद में से एक ये है कि जब उसकी मौत का वक्त आता है तो मलकुल मौत आते हैं, उस बंदे को बता देते हैं कि तेरी मौत का वक्त करीब है, शैतान को मारकर दूर भगा देते हैं और उस बंदे को कलमा पढ़ना याद दिला देते हैं। अब सोचिए ये कितना बड़ा इनाम है कि मलकुल मौत शैतान बदबख्त को दूर भगा दे और बंदे को कलमा याद दिला दे।
تو جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا انجام اچھا کر دیتے ہیں، اس کو نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے لیکن ہمارے ایک قریبی دوست کے وہ فادر ان لا تھے، سسر تھے، اس وجہ سے اس عاجز کو ان سے ایک تعلق تھا۔ بس ان کی ایک چاہت تھی، ہر سال حج کرنا اور رمضان المبارک میں مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرنا۔ یہ دو باتیں ان کی زندگی کی خاص تمنا تھی، اور الحمدللہ انہوں نے اپنی زندگی میں 53 حج کیے، اور اتنی ہی دفعہ شاید اعتکاف بھی کیا ہوگا مسجد نبوی میں۔ ان کی چاہت یہی تھی، جیسے ہوتا ہے نا ہر بندے کی ایک تمنا ہوتی ہے، بس تمنا یہی تھی۔ دعا مانگتے تھے کہ اللہ آخری وقت میں مجھے جنت بقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما دے۔ اللہ نے ان کی دعا ایسے قبول کی، حیران ہوتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ، آخری عشرہ، اعتکاف کی حالت میں ریاض الجنہ کے اندر باوضو ہیں، عصر کی نماز کی نیت باندھی ہے، جب دوسری رکعت کے سجدے میں گئے تو روح پرواز کر گئی۔ اب بتائیں کتنی سعادتیں اللہ نے اکٹھی فرما دی۔ باوضو موت آنا ایک سعادت، پھر مسجد نبوی، پھر رمضان المبارک، آخری عشرہ، اعتکاف کی حالت میں، پھر ریاض الجنہ کے اندر، پھر نماز کی کیفیت، اور پھر سجدے کی حالت میں جب جاتے ہیں تو سجدے میں روح قبض ہوتی ہے، سجدے سے اٹھتے نہیں، وہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ جنازہ ہوا، جنت بقیع کے اندر دفن ہو گئے۔ تو جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے پھر اللہ اس کا انجام اچھا کر دیتے ہیں۔ ہمارے شہر کے ایک صاحب تھے جو دنیا دار تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، لوگ ان کی امیری کی مثالیں دیتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ان کی والدہ کی وفات ہوئی تو انہوں نے اس عاجز کو بلایا کہ جی آپ رشتہ دار جمع ہیں، کچھ آ کر نصیحت کر دیں تاکہ بچوں کی توجہ نیکی کی طرف ہو جائے۔ ہم نے موقع کو غنیمت سمجھا اور ہم نے وہاں پر ماں کے مقام پر بات کی تاکہ اس کو محسوس ہو کہ اس کے سر سے سایہ چلا گیا۔ اللہ نے اس کے دل کو نرم کر دیا۔ بعد میں وہ مجھے ملے تو کہنے لگے حضرت آج میں نے 2-3 نیتیں کر لی ہیں۔ کیا؟ ایک تو نیت میں نے کر لی ہے کہ میں چہرے پہ سنت سجاؤں گا، اور دوسری نیت کر لی ہے کہ میں حافظ قرآن بنوں گا، اور تیسری نیت کر لی ہے میں پابندی سے نماز پڑھوں گا۔ ہم نے دعا دی، بہت اچھا، لیکن واقعی اس نے اپنے الفاظ کو پورا کر دکھایا۔ اس کے بعد اس کی زندگی کی ترتیب ہی بدل گئی۔ پہلے کا انسان کوئی اور تھا، اب یہ انسان بدل گئے۔ اتنا نماز کا اس نے اہتمام کیا کہ ایک عالم کو اس نے اپنی کمپنی میں جاب دی کہ آپ کا کام ہے میں سفر حضر جہاں بھی ہوں وقت پہ مجھے جماعت سے نماز پڑھائیں۔ تو وہ عالم جماعت کرواتے اور یہ پیچھے نماز پڑھتا۔ چند مہینے اس طرح گزرے۔ ایک دن عصر کی نماز پڑھنی تھی تو یہ وضو کر کے آئے اور صف میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے جی میں اقامت کہتا ہوں۔ اقامت کہتے کہتے جب انہوں نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اتنے الفاظ کہے وہیں پر گرے اور موت آ گئی۔ زندگی دیکھو کیسے گزری، مگر سچی توبہ اللہ کو پسند آ گئی،
اللہ نے دیکھو کہ موت کیسی دی کہ نماز کی اقامت کہتے ہوئے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کو موت کے قریب ایسی اچھی موت عطا فرما دیتے ہیں، اور جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ بری موت دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک علاقے میں جانا ہوا، وہاں ایک وکیل صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ وکیل صاحب دہریے تھے، ملے تو کہنے لگے جی کہ میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ ہم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ سمجھنے پر آمادہ ہی نہیں تھے۔ کہنے لگے جی جتنے آپ اللہ سے ڈرتے ہیں میں نہیں ڈرتا۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو یہ آج سمجھ گیا کہ یہ ضد پر ہے، حمیت الجاہلیہ، اس وقت یہ بات نہیں مانے گا۔ تو کہا کہ اچھا بھئی اگر آپ نہیں ڈرتے تو پھر آپ تیار رہیں، اللہ کے عذاب کا کوڑا تو آئے گا۔ کہتے ہیں دیکھی جائے گی۔ اللہ کی شان دیکھیں، 6 مہینے نہیں گزرے تھے، اس وکیل صاحب کو ایک ایسی بیماری لگی، ابکائی آتی تھی، اس کے منہ سے جو نکلتا تھا اس میں سے پخانے کی بو آتی تھی۔ اللہ نے دنیا میں دکھا دیا، جس زبان سے تم اپنے مالک کی شان میں گستاخی کرتے ہو، ہم اس منہ سے اگر نعمتیں کھلا سکتے ہیں، ہم اسی منہ سے پخانہ بھی نکال سکتے ہیں۔ میں نے ایک ڈاکٹر کو بتایا تو اس نے بیماری کا نام مجھے بتایا کہ حضرت اس بیماری کا یہ نام ہے، اس میں انسان کا سسٹم اس طرح ہوتا ہے کہ منہ سے جو نکلتا ہے اس میں پخانے کی بو ہوتی ہے۔ تو اگر انسان برے اعمال کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بری موت دے دیتے ہیں۔ ہم لوگ 3ری کلاس میں شاید پڑھتے تھے، ایک دن اپنے اسکول سے گھر آ رہے تھے تو میرے ساتھ والا بچہ مجھے کہنے لگا کہ ہمارا ہمسایہ ہے اور اس کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے، آپ نے دیکھنا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ چھوٹے چھوٹے تھے ہم دونوں، یہ وہ زمانہ تھا کہ ہمارے پاس پورے محلے کا ملٹیپل ویزا تھا، جب چاہتے جس گھر میں داخل ہو جاتے، ہر گھر میں عورتیں پیار کرتی، مرد پیار کرتے، جو دیکھتا وہی سینے سے لگاتا۔ تو چھوٹی سی عمر تھی، اس کے ساتھ جا گئے، اس نے مجھے کھڑکی سے دکھایا تو میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ واقعی اس کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کتے کی آواز نکالتا ہے، کتے کی طرح بھونکتا ہے۔ اگر باہر سے ہم آواز سنتے تو یہی سمجھتے کہ کتا بھونک رہا ہے، آنکھوں سے چونکہ دیکھا انسان تھا تو حیران۔ اس کو دیکھ کے میرے اوپر نہ ایک خوف ستاری ہوا۔ خیر میں گھر گیا، جا کے والدہ کو بتایا، امی آج سکول سے آتے ہوئے راستے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو پہلے تو امی نے ڈانٹا، تم گئے کیوں؟ میں نے کہا دوست نے کہا تھا تو میں نے کہا میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو امی نے کہا بیٹا وہ ساری عمر بھونکتا رہا، اب اس کو بھونکتے ہوئی موت آئے گی۔ میں اس بات کو نہیں سمجھ سکا۔ 2-3 دن کے بعد اس بندے کی وفات ہوئی۔ جب وفات ہوئی تب والدہ نے کہا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر تبرہ کیا کرتا تھا، اس کی سزا یہ ملی، اللہ نے موت سے پہلے کتے کی طرح بھونکتے ہوئے موت عطا فرما دی۔ تم ساری زندگی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی شان میں گستاخیاں کرتے رہے، اب تمہیں بھونکتے ہوئے دنیا سے جانا پڑے گا۔ تو نیک اعمال کا یہ نتیجہ کہ اچھی موت آتی ہے، اور برے اعمال کا یہ نتیجہ کہ انسان کو آخر میں برے وقت پہ موت آ جاتی ہے، اور زندگی میں بھی پھر ان گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں۔ اصول یہ ہے
अला क़द्र तक़वल्लाह तातिल मवाहिब व ताती अलल क़द्र ज़ुनूबिल मसाइब, कि जितना इंसान नेकी करे उतना अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से रहमतें आती हैं, और जितना इंसान गुनाह करे उतना अल्लाह की तरफ से उस पर मुसीबतें आती हैं। वहाब बिन मुनब्बे कहते हैं, रअयतु फी बादिल कुतुबिल मुनज़्ज़ला या अब्दी अतेनी, ऐ मेरे बंदे मेरी इताअत कर, फीमा अमरतु का, जो मैंने तुझे हुक्म दिया, वला तुअल्लिमनी बिमा यसलुहु का, मुझे मत बता कि तेरे लिए बेहतर क्या है। इन्नी आलिमुम बिखल्की, मैंने पैदा किया अपनी मखलूक को, मैं उनको जानता हूं। इन्नमा उकरिमु मन अकरमनी, मैं उसका इकराम करूंगा जो मेरे हुक्म का इकराम करेगा। वो हीनो मन हाना अलैहि अमरी, और मैं उस बंदे को जलील करूंगा जो मेरे हुक्म को हल्का समझेगा। वलस्तु बिनाज़िरिन फी हक़्क़ि अब्दी, और मैं बंदे के हक में उस वक्त तक नहीं देखूंगा हत्ता यंजुर अब्दी फी हक़्क़ी, जब तक के बंदा मेरे हक को नहीं देखेगा। तो मालूम हुआ हम अल्लाह के अहकाम को पूरा करेंगे, अल्लाह हमें इज्जतों से नवाजेंगे। अगर हम अल्लाह के अहकाम को तोड़ेंगे, अल्लाह हमें दुनिया में रुसवा फरमा देंगे। चुनाचे गुनाहों के आसार में से एक ये भी है कि अब अल्लाह इल्ला अन युज़िल्ला मन असाहु फी दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ताला ने इस बात का फैसला कर दिया कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी करेगा, अल्लाह उसको दुनिया आखिरत में जलील फरमाएगा। वमा अज़नब अब्दुन फिल लैल, और बंदा रात को गुनाह नहीं करता, इल्ला असबहा, मगर वो इस हाल में सुबह करता है, वह मुज़िल्लतुहु अला वजहिही, कि जिल्लत गुनाह की उसके चेहरे के ऊपर नजर आ रही होती है। तो इंसान रात को गुनाह करता है, सुबह के वक्त चेहरे पर फटकार पड़ी होती है। इब्न समाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, लौलम यकुन फिल मासियत इल्ला नकारत फिल वजह व जुल्मत फिल क़ल्ब लकाना फी ज़ालिका किफाया, कि अगर गुनाह का बदला इतना ही होता कि दिल स्याह होता, चेहरे के ऊपर जिल्लत आती, तो गुनाह की ये सजा काफी थी। ये जाए कि अल्लाह इसके अलावा भी दुनिया और आखिरत में उसकी सजा अता फरमाएंगे। तो इंसान अपने चेहरे पे गुनाहों की जुल्मत को सजा लेता है, और इंसान कितना छुपकर अल्लाह की इबादत क्यों ना करे, अल्लाह उस इबादत के नूर को उसके चेहरे के ऊपर सजा देते हैं। तो इंसान का चेहरा बता देता है। आपने कभी तकाबुल करना हो तो अहलुल्लाह के चेहरे को भी देख लीजिए, और ये जो पॉप स्टार होते हैं जरा उनके चेहरों को भी देख ले, क्या बिखरे बाल, चेहरे उनके ऐसे जैसे पता नहीं नामो निशान ही नहीं होता सुकून और तमानियत का, हवाइयां उड़ी हुई होती है। और अहलुल्लाह के चेहरे को देखो तो दिल को सुकून होता है। अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, ये वो बंदे हैं जिनको देखो तो देखने से अल्लाह याद आ जाता है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि गुनाहों की 3 तासीर तो पक्की हैं। किल्लतुर रिज़्क, अल्लाह ताला रिज़्क को तंग कर देते हैं। चुनाचे आप देखें फैक्ट्रियों वाले भी अगर गुनाहों की लाइन पे लग जाएं, उनको भी रिज़्क की तंगी, क्या 2 कंटेनर इधर फंस गए, इसकी पेमेंट रुक गई, इधर से माल तैयार नहीं हुआ, कैश इन हैंड होता नहीं, परेशान बैठे होते हैं जी काम कैसे चलाएं। अब वैसे करोड़ोंपति मगर परेशान कि जी बनेगा क्या। तो अल्लाह ताला देकर भी बंदे को टाइट कर देते हैं।
اور کبھی کبھی تاثیر الرزق، رزق کے حصول میں اللہ مشکل کر دیتے ہیں۔ حضرت پتہ نہیں ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، یہ جو ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے نا، یہ کسی کی وجہ سے ہے، مگر عاملین کے پاس جاؤ تو وہ تو کہہ دیتے ہیں جی کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اللہ ان عاملین سے بچائے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے عامل نہ بننا کامل بننا۔ تو ان بیچاروں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اس لائن پہ لگا دیں گے تو ان کے ذہن میں سٹوری تو پہلے سے ہی ہوگی، ہاں پھپھو نے کچھ کر دیا، ہاں میری نند نے کچھ کر دیا، چچا نے کچھ کر دیا۔ الٹا ایمان خراب ہوتا ہے، قطع رحمی کے مرتکب ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو کسی نے کچھ نہیں کیا، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہمارے رزق کو تنگ کیا ہوا ہے۔ وہ جی لگتا ہے کسی نے کاروبار باندھ دیا ہے، کسی کو چھوٹا خدا کیوں مانتے ہو؟ کاروبار اللہ نے چلانا ہے اور کاروبار اللہ نے روکنا ہے۔ اللہ دینا چاہے ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، روک نہیں سکتی۔ اللہ نہ دینا چاہے ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، کچھ دے نہیں سکتی۔ تو اللہ کو اللہ سمجھیے۔ یہ کیا ہوا فلاں نے کاروبار باندھ دیا، فلاں نے رشتہ باندھ دیا، کوئی کچھ نہیں باندھ سکتا۔ ہاں ہم نے اپنے گناہوں کے سبب ان چیزوں کو باندھا ہوتا ہے اور ادھر توجہ نہیں جاتی۔ ہم سچی توبہ کر کے دیکھیں کہ راستے کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے۔ ان کا کنفرمیٹری ٹیسٹ، ان عاملین کے جھوٹے ہونے کی علامت یہ کہ یہ بتا تو دیتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا، حل نہیں کر سکتے۔ جی میں کر تو رہا ہوں لیکن بڑا زبردست کیا ہوا ہے کسی نے، تو بھائی جب تم اس کا حل کر ہی نہیں سکتے تو تمہاری بات کیوں مانے؟ ہاں ہم اس کا حل بتاتے ہیں۔ حل یہ ہے کہ تنہائی کے اندر وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اپنے اللہ سے سلو کر لیں کہ میرے مولا آج تک جتنے گناہ کیے میں سچی توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ اپنے اللہ سے سلو کریں گے، اللہ آپ کے لیے بند دروازوں کو کھولتے چلے جائیں گے۔ آنکھوں سے آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے گناہ ہمارے لیے دنیا میں جینا عذاب بنا دیتے ہیں۔ اس لیے ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس بندے کو جنت میں بھیجنا ہوتا ہے دنیا میں اس کا نمونہ دکھا دیتے ہیں۔ کیا؟ اس کا دل بڑا پرسکون ہوتا ہے، وہ اپنے اللہ سے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا راضی ہوتا ہے۔ جب بھی پوچھو کیا حال ہے، وہ کہے گا میں اپنے اللہ سے بہت راضی ہوں، بہت خوش۔ جس کو اللہ نے جہنم بھیجنا ہوتا ہے تو فرمایا کہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں میں اس مصیبت سے کیا چھوٹوں گا۔ دنیا میں اللہ نمونہ دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو آج تم اس طرح آگ میں جل رہے ہو، کل تمہیں جہنم کی آگ میں اسی طرح جلنا پڑ جائے گا۔ تو ہم بجائے اس کے کہ اپنے دلوں میں ظلمت کو لے کر اللہ سے دوری کی زندگی گزاریں، ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی تقوی کے ذریعے اللہ کے قرب کی زندگی کو گزاریں۔ اور ایک عام طور پر اور بھی اس کی تاثیر ہے، من ارتکب معصیۃ سلط اللہ علیہ ظالما، جو بندہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اللہ اس کے اوپر کسی ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اپنی زندگیوں کو ہم دیکھیں، کہیں پر پڑوسی مسلط ہو جاتا ہے، جینا تنگ کر دیتا ہے، کہیں پہ کاروبار میں کوئی شریک بندہ ایسا کہ جینا حرام ہو جاتا ہے، اور کہیں پر ہم نے دیکھا کہ بیوی مسلط ہو جاتی ہے، بیچارہ خاوند پریشان، ایسی بیوی ملی، اور کہیں بیوی پہ خاوند مسلط، نیک بھی ہے اچھی بھی ہے مگر 100% گناہوں سے نہیں بچتی۔ نتیجہ کیا؟ خاوند اس کو ٹف ٹائم دیتا ہے، اس کا جینا حرام کر دیتا ہے۔ کہیں نہ کہیں اللہ کوئی نہ کوئی ظالم
کوئی حاسد کھڑا ہو جاتا ہے، علم کی لائن میں ہے تو علم کی لائن میں حاسد، دنیا کے کام میں ہے تو پروفیشنل حاسد، کوئی نہ کوئی بندہ اللہ ایسا کھڑا کر دیتے ہیں. اچھا میرے بندے تو میری نافرمانی کرتا ہے، میں بھی ایک بندے کو کھڑا کرتا ہوں تیرا جینا حرام کر دے گا. جان نہیں چھوٹتی ان حاسدوں سے. اس کا پھر ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے کہ اے اللہ آج کے بعد میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. قال حذیفہ بن یمان، حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما استخف قوم بحق اللہ سبحانہ، کوئی قوم اللہ کے حق میں کوتاہی نہیں کرتی الا باس اللہ علیہم، اللہ ان پر بندے ایسے مبعوث کر دیتا ہے من یستخف بہم و بحقہم، کہ وہ ان کے اور ان کے حقوق کے اندر کوتاہی پھر کر کے دکھا. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب بھی مجھ سے اللہ کے حکم ماننے میں کوتاہی ہوئی، میں نے دیکھا کہ اس دن یا تو بیوی نے میرے حکم ماننے میں کوتاہی کی، یا اولاد نے حکم ماننے میں کوتاہی کی، یا میرے ماتحتوں نے حکم ماننے میں کوتاہی کی، یا کم سے کم میری سواری کے جانور نے میرا حکم ماننے میں میری کوتاہی کی. گویا اللہ رب العزت کی نافرمانی انسان کی زندگی میں ریفلیکٹ ہوتی ہے، جیسا ہم کریں گے ویسا ہی. اس لیے کتنے لوگ آتے ہیں حضرت اولاد بگڑ گئی، سنتی نہیں. بھئی ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنتے، اولاد ہماری نہیں سنتی. جی افلاطون بن گئے ہیں بچے. بھئی بچے تو افلاطون بنے، مگر ہم کیا بنے پھرتے ہیں یہ بھی تو دیکھیں نا. تو انسان زندگی میں جیسا تعلق اللہ سے جوڑے گا، ماتحتوں کے ساتھ اللہ اس کا تعلق ویسا بنا دیں گے. اور اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق، فرما برداری کا تعلق جوڑے گا، اللہ تعالیٰ بیوی محبت کرنے والی، بچے محبت کرنے والے، رشتہ دار محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ ثم یودع لہ القبول فی الارض، ایسے بندے کے لیے زمین کے اندر قبولیت رکھ لیا کرتے ہیں. شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بتائی، فرمایا اذا ثقل الذکر علی لسانک، جب تیری زبان پہ ذکر کرنا بوجھ نظر آئے، وکثر اللغو من مقالک، اور تیری باتوں میں لغو کلام زیادہ ہو جائے، وانبسطت الجوارح فی شہواتک، اور تیرے اعضاء اور جوارح شہوات کے اندر ڈوب جائیں، وانسد باب الفکرۃ فی مصالحک، اور تیرے اچھے کاموں میں تیری فکر کے راستے بند ہو جائیں، فلیس لک طریق الا التوبہ، اب تیرے سوا توبہ کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے گناہوں سے سچی توبہ کریں. آج کل کی پرابلم یہ ہے کہ جتنے بھی ہم دین پہ چلنے والے لوگ ہیں، اگر شریعت میں 100 گناہ ہیں تو کسی نے 90 چھوڑ دیے، کسی نے 92، کسی نے 95، کسی نے 96. 100% گناہوں کو چھوڑنے والے بہت تھوڑے. یہ پرابلم ہے آج کل کی کہ جو دین کے شعبوں میں کام کرنے والے، علم میں، دعوت میں، ذکر میں، ان شعبوں میں لگے ہوئے لوگ ہیں، وہ بھی ادخلوا فی السلم کافہ اس کا مستاق نہیں بنتے. کہیں نہ کہیں کانٹا بیچ میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے رحمت کے دروازے کھلنے میں. آپ دیکھیں کمپیوٹر انٹرفیس ہوتا ہے نا، تو 32 تاریں ہوتی ہیں، تو 32 تاروں کا کمپیٹیبل ہونا ضروری. اگر ایک ان میں سے کام نہ کر رہی ہو تو 31 کے ٹھیک ہونے کے باوجود کمیونیکیشن نہیں ہوتی. ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے کہ ہم نے اتنا کچھ چھوڑ دیا،
کسی کو بدنظری کا چسکا، کسی کو زبان سے غیبت کا چسکا، یا کسی کو مالی بد احتیاطی کا چسکا. ایک دو گناہ ہوتے ہیں جنہوں نے بندوں کو اللہ سے واصل ہونے سے روکا ہوا ہوتا ہے. حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے. منزل بھی سامنے نظر آ رہی ہے، 100 میں سے 95 96 قدم چل کے آ بھی گئے، 1-2 قدم باقی ہیں اور ان گناہوں کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ سے دور زندگی گزار رہے ہیں. تو آج کی مجلس میں ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ اللہ آج ہم 100% گناہوں سے توبہ کریں گے. آپ کو ایک بندہ آ کر بتائے یہ جی 24 کیرٹ گولڈ ہے تو آپ خوشی سے قبول کریں گے. اگر کہہ دے 18 کیرٹ ہے یعنی ملاوٹ والا ہے، اتنی توجہ ہی نہیں دھریں گے. کوئی کہے جی 5 کیرٹ، آپ اٹھا کے پھینک دیں گے یہ لے جاؤ. کیوں؟ کہ جتنے کیرٹ کے حساب سے کم ہوتا گیا اس میں خالص کم، ملاوٹ زیادہ. تو آپ ملاوٹ والا سونا پسند ہی نہیں کرتے. اسی طرح انسان نیکیاں بھی کرتا ہے، اگر تو وہ نیکیاں 24 کیرٹ گولڈ کی طرح خالص ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس پر ریٹ کچھ اور لگا دیتے ہیں. اور اگر 22 کیرٹ اور 18 کیرٹ گناہوں کی اس میں شامل ہوتی گئی چیزیں تو پھر اللہ کے ہاں ان کا وہ رتبہ اور مقام نہیں ہوتا. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے مثقال ذرۃ من بر مع تقوی افضل و اعظم و ارجح من امثال الجبال من عبادت المغترین. کہ دھوکہ کھانے والوں کی پہاڑوں برابر عبادت سے اس بندے کی عبادت جو تقوی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ایک ذرہ اس کی ہوئی عبادت اس کی پہاڑوں برابر عبادت سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. اس لیے ایک حدیث پاک میں ہے کہ متقی آدمی کی 2 رکعت غیر متقی بندے کی 1000 رکعت سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہوتی ہے. 2 رکعت پہ وہ ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہونے کی ضرورت ہے. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اتق اللہ فی خلواتک وحافظ علی اوقات الصلواتک وغض طرفک من لحظاتک تکن عند اللہ مقبولا فی حالاتک. بعض عارفین نے کہا اذا اجتمعت النفوس علی ترک المعاصی، اگر نفوس معاصی کو چھوڑنے پر مجتمع ہو جائیں، جالت فی الملکوت، تو ان کو ملکوت میں، عالم ملکوت میں پرواز نصیب ہوگی، وعادت بطرائف الحکمہ، اور وہاں سے ان کو حکمت بھری باتیں نصیب ہوں گی جو لے کر وہ واپس لوٹیں گے. لہذا جتنے متقی لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حکمت عطا کرتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں کہ ان کی زندگی میں کتنی علمی منشرافیاں ہوتی تھیں، علمی نکات ہوتے تھے، معارف ہوتے تھے. انہوں نے بھی تو وہی کتابیں پڑھی ہوتی تھیں. آج طلباء جو کتابیں پڑھ رہے ہیں حدیث پاک کی، یہی بخاری شریف حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے پڑھی، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے پڑھی، حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پڑھی، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے پڑھی، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے پڑھی. مگر انہی کتابوں کو پڑھ کر ہمیں عشر عشیر بھی وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی جو ہمارے اکابر کو حاصل اللہ نے عطا فرمایا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ کتابوں میں فرق نہیں ہے، تقوی میں فرق ہے. ان کی زندگی میں تقوی تھا، وہ گناہوں سے بچتے تھے، لہذا ان کے دل منور ہو گئے تھے. آج گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے.
चुनांचे उन्हीं किताबों को पढ़ने के बाद इल्मी इस्तेदाद पैदा नहीं होती। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक जिंदगी को देखें, उनकी बातें पढ़ के सुन के इंसान हैरान हो जाता है। चुनांचे एक मरतबा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे, एक बंदा आया और उसने आके कहा जी कि मेरी बीवी को हंडिया चाटने की आदत थी और मुझे बुरी लगती थी, तो मैंने उसको मना कर दिया। गुस्से में कह दिया अगर तूने हंडिया चाटी तो तुझे 3 तलाक। वो कुछ दिन तो रुकी रही, फिर एक दिन उसने हंडिया चाट ली। तो अब मैंने जिससे भी पूछा उसने कहा तेरी बीवी को तलाक हो गई। तो मैं तो बड़ा परेशान, मुझे आप बताएं जी तलाक हुई या नहीं। हजरत ने फरमाया कि बीवी को बुलाओ, मैं उससे पूछूंगा। चुनांचे उसने बीवी को बुलाया तो हजरत ने उससे पूछा कि तुमने हंडिया चाटी? जी। कैसे चाटी थी? हजरत ऐसे सालन उसमें जो बचा हुआ था वो लिया और मुंह ले लिया मुंह में। हजरत ने फरमाया जाओ, तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं हुई, इसने हंडिया नहीं चाटी, इसने उंगली चाटी थी। अब ये नुक्ते कैसे मिलते थे उनको? इस वजह से कि उनके अंदर तकवा हुआ करता था। चुनांचे एक मर्तबा उलमा में मसला चला कि जब बंदा 4 रकत की नियत बांध ले और 2 रकत के बाद अत्तहियात में अब्दहू व रसूलू के बाद क़याम करे खड़ा हो जाए, तो भाई अगर भूल जाए तो किसी ने कहा जी अल्लाहुम्मा पढ़ ले और फिर खड़ा हो जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली पढ़ ले तो भी कोई बात नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला इतना पढ़ के खड़ा हो जाए फिर भी कोई हर्ज नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फतवा दिया कि अगर उसने पढ़ लिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अब सजदा साफ जरूरी हो गया। अब ये फिका का मसला था और इमाम साहब ने फतवा दे दिया। तो कहते हैं कि इमाम आज़म रहमतुल्लाह को ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हुआ। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नौमान, तुमने मेरा नाम पढ़ने वाले पर सजदा साहब का हुक्म लगाया है। मेरा नाम पढ़ने वाले पर सजदा साहब करने का हुक्म लगाया है। तो फौरन अर्ज किया ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं बल्कि मैंने ये कहा है जो भूल कर आपका नाम गफलत से पढ़े उस बंदे को सजदा साहब करना जरूरी है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए कि हाँ तुमने बहुत अच्छा फतवा दिया। तो ये नुक्ते कैसे मिलते थे? ये अल्लाह की तरफ से उनके तकवा की वजह से मिलते थे। इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह बैठे हुए हैं, एक बड़े मियां आए और आके पूछते हैं वाओ औ वावैन। इमाम साहब ने फरमाया वावैन। जाते हुए कहने लगा ला वला। अब इतने बड़े बड़े उलमा बैठे हुए थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि बड़े मियां ने इशारे क्या किए, इमाम साहब ने जवाब क्या दिए। सारा दिन सोचते रहे, जोर आजमाई करते रहे। शाम को कहने लगे कि हजरत आप ही बता दीजिए इमाम साहब उस बूढ़े ने आपको क्या कहा। इमाम साहब ने फरमाया कि उसने मुझसे मसला पूछा कि अत्तहियात एक वाव से पढ़नी चाहिए या 2 वाव के साथ। हम हनफी लोग 2 वाव से पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। कि उसने मुझसे पूछा 1 से पढ़ूं या 2 से। मैंने कहा 2 वाव से पढ़ो। अच्छा ये तो बात समझ में आ गई, मगर वो जाते हुए लावला कह गया। फरमाया कि ये वो मुझे दुआ दे गया है। हजरत लावला क्या दुआ हुई? फरमाया कुरान मजीद की आयत की तरफ इशारा करके गया है, अल्लाह अबू हनीफा के इल्म को ऐसा शजरे तैयबा बना दे, ला शर्कियतिन वला गरबिया। तो अल्लाह ताला इस तकवा की वजह से बंदे को ऐसी नुक्ता आफरीनी अता फरमा देते हैं,
सैकड़ों मिसालें दी जा सकती हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। करीब के जमाने में हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद की जिंदगियों को देखें, बल्कि उनसे पहले शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को देखें तो अजीब, सुभान अल्लाह। हजरत शाह साहब एक दफा बैठे हुए थे कि उनके पास एक फरंगी आया, कहने लगा आप अपने लोगों को बस अरबी पढ़ाते हैं मदरसों में और तंग ज़ेन बना देते हैं, और ये मेंढक कुएं के बन जाती हैं, इनको बाहर की दुनिया को कुछ पता नहीं होता। और हम तो अपने बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं, ज्योग्राफिया पढ़ाते हैं, और हमारे बच्चे बड़े ओपन माइंडेड होते हैं, बड़ी वसी थिंकिंग होती है। ये मेरा बेटा देखो, मैं इसको साइंस पढ़ा रहा हूं, आप इससे बात करें, आपको पता चलेगा कि कितनी वसी सोच है इसकी। शाह साहब ने बुलाया, वुदू करने का एक तालाब बना हुआ था। शाह साहब ने फरमाया अच्छा बच्चे बताओ इस तालाब में कितने प्याले पानी। अब वो अंग्रेज का बच्चा कभी तालाब देखे, कभी उनका चेहरा देखे, कि जी मुझे क्या पता। तो शाह साहब ने एक तालिब इल्म को बुला लिया जो उसका हम उम्र था, अल्लाह की चांद वो मंतिक पड़ा हुआ था, बुला लिया और बुला के उस बच्चे को कहा कि बच्चे बताओ इस तालाब में कितने प्याले पानी है। उसने कहा हजरत अगर आधे तालाब के बराबर प्याला है तो 2 प्याले पानी, और अगर उसके बराबर है तो 1 प्याला पानी है। तो ये चीजें हिकमत की बात कहलाती है, ये तकवा की वजह से इंसान को मिलती है। चुनांचे एक वाकया अजीबो गरीब सुनिए। हमारे एक ताल्लुक रखने वाले थे जिन्होंने दारुल देवबंद से दौरे हदीस किया था, और उन्होंने जिंदगी के कोई 30 साल मुस्लिम शरीफ पढ़ाई थी। फरमाने लगे कि हजरत मैं आपको एक वाकया सुनाऊं जो दारुल देवबंद में पेश आया। हमने कहा सुनाए। कहने लगे कि एक मर्तबा जब सऊदी अरब के उलमा ने सऊदी अरब में जितने तुर्कों के जमाने के बने हुए मकबरे वगैरह थे सब हटा दिए, बिल्डोजर चला दिए, तो इनमें उलमा में बहस चली कि बुखारी शरीफ की एक हदीस है जिससे साबित होता है कि बिना अलल कुबूर की इजाजत नहीं, यानी कब्र बनाए तो खुले आसमान के नीचे, उसके ऊपर कुब्बा बना देना, इमारत बना देना, शरअन इसकी इजाजत नहीं है। तो जब उन्होंने जन्नत बकी में जो तुर्कों ने कुब्बे बना दिए थे सब हटा दिए, तो उन्होंने कहा जी कि गुंबद खुजरा के बारे में क्या। तो जो हाकिम थे ना वो समझदार थे, उन्होंने कहा देखो ये जरा टची मामला है, उम्मत इस मामले में बहुत हिसास है, तुम पहले मुल्कों में जाओ और वहां के उलमा से बातचीत करके उनको अपना हमनवा बनाओ। अगर उलमा तुम्हारे साथ हो गए तो फिर हम अगली बात सोचेंगे। लिहाजा उन्होंने एक वफद भेजा दारुल देवबंद में। वो लोग आए, उन्होंने आके मुहतमिम साहब से बात की कि जी हम इस हदीस मुबारका के बारे में आपसे बात करने आए हैं, अगर तो इस पर कोई एतराज है तो हमें बता दें, अगर एतराज भी नहीं है, हदीस मुत्तसिल है, सही है, तो फिर इस पर अमल करना चाहिए। तो जो मुहतमिम थे उन्होंने कहा कि आप 3 दिन हमारे पास क़याम करें, इतने में हम अपने उलमा को इतला दे देते हैं ताकि वो आ जाएं और हम उनसे मशरे के बाद जवाब दे सकें। उन्होंने कहा ठीक। वो दारुल के ही मेहमान खाने में वो 3 दिन रहे। आखिरी दिन जो रात थी ना वो दारुल देवबंद में अजीब थी। 500 के करीब बड़े बड़े अकाबरीन मशाहीर उलमा वो दारुल में जमा हो गए और सब इस मसले के बारे में सोच रहे थे कि हमें सुबह जवाब क्या देना है। अब मसला बड़ा नाजुक,
تو وہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت کوئی نفلیں پڑھ رہا تھا، کوئی تلاوت کر رہا تھا، کوئی آپس میں تکرار کر رہے تھے، کوئی کتابیں دیکھ رہے تھے، کوئی دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ جو صحیح جواب ہے وہ سجھا دیجئے، دل میں ڈال دیجئے۔ اگلے دن عصر کے بعد 500 علماء مسجد میں اکٹھے ہوئے تو وفد کے جو عرب تھے عالم وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر یہ بیان کیا کہ بخاری شریف کی اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ بنا علی القبور کی اجازت نہیں۔ ہماری نظر میں کوئی راوی ایسا نہیں کہ جو ضعیف ہو یا جس پر جرح کی جا سکتی ہو، سند بھی متصل ہے، تو متن اور سند ٹھیک ہونے کی وجہ سے اس کا درجہ بڑا رفیع ہو گیا۔ اب اس حدیث پاک کے اوپر عمل کرنا نص کے اوپر عمل کرنا۔ جب اس نے بیان کر لیا تو اس کے بعد تھوڑی دیر پورے مجمع پہ خاموشی رہی، کہیں کہیں سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کچھ علماء تھے جن کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اللہ کے سامنے گر گڑا رہے تھے، اللہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، ایسے موقع پہ صحیح جواب دل میں ڈال دیجئے۔ مگر سب حیران تھے کہ جواب کیا دیا جائے گا۔ حضرت اقدس ثانی رحمت اللہ علیہ بھی تھے، کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا الحمدللہ اللہ نے اس مسئلے میں میرا شرح صدر فرما دیا ہے، اللہ نے اس مسئلے میں میرا شرح صدر فرما دیا ہے۔ تو عرب علماء نے پوچھا جی کیا شرح صدر؟ تو حضرت نے فرمایا کہ شرح صدر یہ ہے کہ جو حدیث مبارکہ آپ لوگوں نے بتائی وہ سند کے اعتبار سے بھی ٹھیک، متن کے حساب سے بھی ٹھیک، واقعی اس کا مضمون 100% ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس کا مطلب یہ کہ پھر ہم گنبد خضرا کو گرا سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں، یہی تو اللہ نے شرح صدر میرا کر دیا، حدیث بھی ٹھیک ہے مگر آپ لوگ گنبد خضرا کو بھی نہیں گرا سکتے۔ ان کا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ حدیث پاک میں بنا علی القبور سے منع کیا گیا ہے، مگر گنبد خضرا کا معاملہ اور یہ حجرہ عائشہ صدیقہ پہلے تھا، قبر مبارک بعد میں بنائی، اس لیے یہ بنا علی القبور میں داخل نہیں، کوئی گنبد خضرا کو نہیں ہٹا سکتا۔ آج بھی گنبد خضرا اپنی جگہ پر موجود ہے، علماء دیوبند کی علمی عظمت کی دلیل بنا دیا۔ ہمارے اکابر کو اللہ رب العزت نے یہ علم کی گہرائی دی تھی ان کے تقوی کی وجہ سے۔ ہم بھی اگر گناہوں کو چھوڑیں اور نیکوکاری کی زندگی اختیار کریں تو اللہ رب العزت ہمیں بھی علم میں پختگی اور عمق عطا فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ ابو تراب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا اجمع الرجل علی ترک الذنوب، کہ اگر انسان اس بات سے متفق ہو جائے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، اتت الاوراد من اللہ من کل جانب، تو گناہ چھوڑنے والے بندے کو ہر طرف سے اللہ تعالی علم کے معارف عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض عارفین نے کہا اذا ترک العبد للہ معصیۃ، جب انسان اللہ کی رضا کے لیے معصیت کو چھوڑ دیتا ہے، عوضہ اللہ منہا طاعۃ، اللہ اس کے بدلے طاعت کی توفیق دے دیتا ہے، ثم یصیبہ علی تلک طاعۃ اخری، ایک نیکی کرنے پر پھر اللہ دوسری نیکی کی توفیق دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ قلب خلوج من الذنوب، امید ہے طلباء اس بات کو توجہ سے سنیں گے اور یاد رکھیں گے۔ فرماتے تھے اللہ قدر الخروج من الذنوب
تکونُ الافاقۃ للقلوب، کہ جتنا گناہوں سے خروج ہوتا جائے گا اتنا ہی دل کی امراض میں انسان کو افاقہ ہوتا چلا جائے گا۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا داؤد انقطع لی انقص لک رؤوس الملوک والبس وجہک المحابہ۔ تو جو بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ ایسا نور دے دیتا ہے، لوگوں کے دل پہ اس کا رعب ہو جاتا ہے۔ حضرت اقدس ثانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت تصوف کا مقصود کیا ہے؟ یہ عاجز اپنی بات کو سمیٹ رہا ہے، ابھی تک تو گراؤنڈ بنایا تھا، اب لب لباب اس کا عرض کرنا ہے، تو امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے اس کو سنیں گے۔ تو حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت تصوف کا مقصود کیا ہے؟ تو فرمایا کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، یہ تصوف کا مقصود ہے۔ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، یہ تصوف کا مقصود ہے۔ تو ذکر و سلوک کی برکت سے انسان کے اندر گناہوں سے نفرت آ جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی محبت بڑھ جاتی ہے اور انسان کامل اللہ کا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ، ایک عجیب بات انہوں نے کہی، سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے تھے، جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا، جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا، ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے وہ دن نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزارا۔ تو طلباء آج کی اس مجلس میں یہ عہد کریں کہ ہم بھی اب نبی علیہ السلام کی صحبت میں دن گزاریں گے، گناہوں سے بچ کر، سچی توبہ کر کے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات نہیں ہے کہ جی ہمارے دنیا کے کام بڑے، ہم گناہوں سے کیسے بچیں؟ ایسے بندے دنیا میں گزرے ہیں کہ جو مال و دولت کے بھی بڑے خزانے والے تھے مگر اللہ کے ہاں بھی بڑے درجے والے تھے۔ ایک واقعہ سن لیجئے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے تو آپ کا جنازہ ایک بڑے میدان میں لایا گیا، جہاں تک نظر جاتی تھی لوگ تھے۔ جنازہ رکھا گیا تو ایک بندے نے کہا کہ حضرت نے وصیت فرمائی تھی، میں وہ وصیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ وصیت کیا تھی؟ حضرت نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے، نمبر 1، زندگی میں تکبیر اولا کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اس کی زندگی میں تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو، دوسری شرط۔ اور تیسری شرط، اتنا عبادت گزار کہ عصر کی سنتیں جو غیر مؤکدہ ہیں وہ بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ اور چوتھی شرط کہ اس نے کبھی غیر محرم کو بری نظر سے نہ دیکھا ہو۔ 4 خوبیاں جس میں ہو وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ جب اعلان کیا گیا تو مجمع کو تو سانپ سونگ گیا۔ کون تھا جو آگے بڑھتا اور کہتا کہ میرے اندر یہ 4 خوبیاں ہیں؟ لوگ پریشان تھے، حضرت کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی مجمع سے اٹھا، رو رہا تھا، آگے بڑھا، حضرت کے جنازے کے قریب پہنچا، کپڑا کفن کا ہٹایا اور حضرت سے کہا کہ حضرت آپ تو فوت ہو گئے،
मुझे आपने रुसवा कर दिया। आप खुद तो फौत हो गए, मुझे आपने रुसवा कर दिया, मेरा राज आपने खोल दिया। फिर उसने मजमे के सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कसम उठाई, मेरे अंदर ये चारों खूबियां मौजूद हैं। उस शख्स ने नमाज जनाजा पढ़ाई, लोगों ने देखा ये वक्त का बादशाह अल्तमश था। अगर वक्त का बादशाह इतना मुत्तकी हो सकता है कि उसकी तहज्जुद कदा ना हुई, तकबीर उला कदा ना हुई, असर की सुन्नतें कदा ना हुई, गैर महरम औरत पर कभी जिंदगी में बुरी नजर न पड़ी, तो फिर हम क्या क़यामत के दिन बहाने करेंगे कि अल्लाह हम शरीयत की इत्तिबा क्यों ना कर सके। आज वक्त है नेकी तकवा की जिंदगी को इख्तियार कर लें। गुनाहों का बख्शवाना आज बड़ा आसान है। आंख से एक आंसू गिरेगा, पूरे के पूरे गुनाहों को धो के ढेला जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम आज अपने दिलों में यह अहद करें कि अल्लाह आज के बाद हम नेकोकारी और तकवा की जिंदगी गुजारेंगे और गुनाहों से हम जान छुड़ाएंगे। वरना सच्ची बात तो यह है कि जो जिंदगी हम गुजार चुके हैं, अगर इसी को लेकर अल्लाह के सामने चले गए और क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने हमें चॉइस दे दिया, मेरे बंदे या तो खुद ही जहन्नम चले जाओ, या हम तुम्हारी जिंदगी की वीडियो तुम्हारे बाप को दिखाते हैं, तुम्हारे उस्ताद को दिखाते हैं, पीर को कहें तुम्हारी जिंदगी की वीडियो तुम्हारे मुरीदों को दिखाते हैं, बीवी को कहें तुम्हारी वीडियो तुम्हारे खाविंद को दिखाते हैं, और बेटी को कहें कि या तो जहन्नम चली जाओ या तुम्हारी वीडियो तुम्हारे बाप को दिखाते हैं। तो मुझे तो लगता है हम सब यही कहेंगे, अल्लाह हमारी वीडियो किसी को न दिखाना, हम खुद ही जहन्नम चले जाते हैं। अगर जिंदगी ऐसी गुजार चुके हैं तो आज वक्त है कि हम सच्ची तौबा करके उस वीडियो को खत्म करके एक नई नेकोकारी की जिंदगी गुजारने का दिल में इरादा कर लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों को माफ करके खुश होते हैं। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। क्या अल्लामा इकबाल ने खूबसूरत शेर कहा, तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर। अल्लाह तू दो आलम से गनी है, मैं फकीर हूं। रोज माशर उज़्र ए मन पजीर। अल्लाह क़यामत के दिन मेरे उज़्रों को कबूल कर लेना। गर तुम्ही दीनी हिसाबम नागुदीर। अगर अल्लाह आपने फैसला कर लिया मेरा हिसाब लाजमी लेना है अल्लाह अब निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। अल्लाह मेरा हिसाब मुस्तफा करीम की नजरों से ओझल ले लेना। मुझे उनके सामने शर्मिंदगी होगी। वो क्या फरमाएंगे, ये तालिब इल्म था, ये मेरी हदीस पढ़ने वाला, ये मदरसे में अल्लाह के नाम की रोटियां खाने वाला, ये दीन की निस्बत रखने वाला था और इसकी निजी जिंदगी ऐसी थी। अल्लाह अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। अल्लाह मुस्तफा करीम से मेरा हिसाब वो जल ले लेना। क़यामत के दिन हमारी सबके सामने अगर रुसवाई हुई तो फिर कितना बुरा होगा। आज वक्त है सच्ची तौबा के जरिए अपने गुनाहों को माफ करवा लें। अल्लाह ताला हमें नेकी तकवा की जिंदगी नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए आप मुराकबे की मशक कर लीजिए। जहां बैठे हैं या खड़े हैं थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें और अल्लाह की याद में डूब जाएं। दिले मग़मूम को मसरूर कर दे, दिले बेनूर को पुरनूर कर दे। दिले मग़मूम को मसरूर कर दे, दिले बेनूर को पुरनूर कर दे।
فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے۔ ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے۔ مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ اے کریم آقا، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل، اے اللہ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں، ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ اے کریم آقا، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ میرے مولا، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، دوستی کرم میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما۔ اے اللہ، زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔
اے اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں تو اے کریم ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، آپ بھی جھڑکیاں نہ دیجیے، اپنے در سے خالی نہ جانے دیجیے۔ اللہ دنیا میں روٹی مانگنے والا ایک دروازے سے نہ ملے دوسرے دروازے پہ چلا جاتا ہے، نہ ملے تیسرے دروازے پہ چلا جاتا ہے، اس کے لیے دروازوں کی کمی نہیں، مگر میرے مولا ہمارے سامنے تو ایک ہی دروازہ ہے۔ میرے مولا اگر ہم یہاں سے خالی اٹھے تو ہمیں کہیں سے کچھ نہیں ملے گا، ہم اچھی طرح جانتے ہیں وہی بدبخت ہوتا ہے جو آپ کے دروازے سے خالی چلا جاتا ہے۔ اے کریم مہربانی فرما دیجیے، اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے، اور اللہ اگر راضی نہیں ہونا اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے، اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے۔ اے کریم ہم پر مہربانی فرما دیجیے، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما دیجیے۔ رب کریم آپ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، دعا مانگو میں دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ آپ سب سے زیادہ اپنی بات میں سچے ہیں، ومن اصدق من اللہ قیلا، اے اللہ جو دعا مانگ رہے ہیں اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے، مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ رب کریم اس مجمع میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، اے کریم آقا آج تو گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ خطاؤں کو معاف کر دیجیے، گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ میرے مولا اگر آپ نے دھکار دیا شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی، اے اللہ ضائع ہونے سے بچا لیجیے۔ اللہ اس مجمع میں کتنے سفید بالوں والے ہیں، بال سفید کر بیٹھے، دل سیاہ کر بیٹھے، اللہ اب وہ اپنے دل کا غم کس کے سامنے جا کر کہیں؟ آپ سینوں کے بھید جاننے والے ہیں، سینوں کے بھید جانتے ہیں، اللہ ہماری سفید بالوں کی لاج رکھ لیجیے، رکھ لیجیے، مہربانی کا معاملہ فرمائیے، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی نظر آ رہے ہیں، ابھی بلوغت کی عمر کو بھی نہیں پہنچے، اللہ ان معصوم بچوں کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا، اور ان کی برکت سے اللہ ہم گناہگاروں کے ہاتھ بھی قبول فرما لینا۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما، کریم مہربانی کا معاملہ فرما۔ رب کریم آپ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم فقیر ہو، اور یہ بھی فرما دیا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقیروں کا حصہ ہوتے ہیں۔ اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں تو اے کریم اپنی کریمی کا حصہ عطا کیجیے، اپنی رحیمی کا صدقہ عطا کیجیے، اپنی غفاری کا صدقہ ادا کیجیے۔ میرے مولا فقیر ہے اور صدقے کے منتظر ہے، اللہ صدقہ خیرات کر دیجیے۔ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے جو آئے تھے اور کہتے تھے جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل، کہ ہم ایسی پونجی لائے ہیں جو پوری بھی نہیں مگر وزن پورا دے دیجئے، وتصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجئے۔ اللہ ہم بھی وہ نیکیاں لائے ہیں جو قیمت پوری نہیں ہو سکتی، اللہ آپ اس کو قبول کر لیجئے، وتصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجئے۔ اللہ یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کہ جاؤ آج تم پر کوئی گناہ نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہہ دیے تھے لا تثریب علیکم اليوم، اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں، اللہ آج آپ اپنے بندوں کو یہی فرما دیجئے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا
انت مطلقا، اللہ کہہ دیجئے، اے کریم کہہ دیجئے، اے رحیم فرما دیجئے، اذهبوا انت مطلقا، میرے مولا بخش دیجئے، خطائیں معاف کر دیجئے، اللہ قلم پھیر دیجئے، میرے مولا قلم پھیر دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اے کریم آج کے دن کی اس گھڑی میں ہماری مغفرت فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، کریم آقا آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمیں نفس کی، اے اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں تقوی و طہارت کی زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ عمر گزرتی جا رہی ہے، ہمیں ایمان حقیقی کی حلاوت کب نصیب ہوگی، سجدے کا سرور کب نصیب ہوگا، قرآن پاک پڑھنے کی لذت کب نصیب ہوگی، مہربانی فرما دیجئے، ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے، میرے مولا تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اے کریم مہربانی کر دیجئے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں آپ کی نیند نگاہ بھی ہو گئی، ہمارا کام بن جائے گا، اللہ آپ تو اتنے مہربان ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی طرف جانے لگے تو آپ نے فرمایا دونوں بھائیوں کو کہ فقولا لہ قولا لینا، فرعون کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ آپ اگر اس کے ساتھ نرم معاملے کا حکم فرماتے ہیں، اللہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں روزانہ سجدے میں سر ڈال کے سبحان ربی الاعلی کی گواہیاں دیتے ہیں، اپنے ان بندوں کے ساتھ آپ نرم معاملہ کر لیجیے، اللہ نرمی کر دیجیے، اللہ نرمی کر دیجیے، اللہ نرمی فرما دیجیے، اللہ نرمی فرما دیجیے، اے کریم معاف فرما دیجیے، اے اللہ گناہ معاف فرما دیجیے، رب کریم اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے، رب کریم آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما دیجیے، اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے تو بندہ پریشان ہوتا ہے، پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں، اللہ ان جھولیوں کو رد نہ کر دینا، میرے مولا مہربانی فرما دینا، اے اللہ رحمت کی نظر کر دیجئے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، آپ کے لیے تو فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، اے اللہ آپ اچھے ہیں ہم برے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، کریم اتنے بندوں کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، میرے مولا اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دیجئے، اللہ گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما، کام کاروبار کی پریشانیوں کو دور فرما، اولاد کی پریشانیوں کو دور فرما، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اللہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں احرام باندھ کے نکلتے ہیں لبیک اللہم لبیک کرتے ہیں، کوئی خلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگتا ہے، کوئی مقام ابراہیم سے سجدے کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی زندگی میں یہ سعادت بار بار عطا فرما دیجئے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری عطا فرما دیجئے، رب کریم کرم کے فیصلے فرما دیجئے، ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، اے کریم آقا آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ طے کی عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کا سر ڈھانپ لیا تھا، اللہ اس وقت آپ کے حبیب کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اے کریم امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اے کریم رحمت کر دیجئے،
اللہ رحمت کر دیجئے، ہدایت کی ہواؤں کو عام کر دیجئے، پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے۔ اے اللہ اتنے بندوں کو امن سکون کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس بستی کے لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرما، جو ہدایت والے ہیں اللہ ان کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، جن کو ہدایت نہیں ملی ہدایت کی نعمت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں، عزت میں برکتیں، صحت میں برکتیں، دین میں برکتیں عطا فرما، اور اے اللہ ان کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ جس محبت کے ساتھ انہوں نے اس عاجز کو یہاں بلایا اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔